تھوڑی یاد تازہ ہو جائے. بڑی غم و اندوہ کا موقع ہے اور ایک اتفاق کہ جس دن قربانی تھی فقیر اسے ملتان نہیں تھا, رات کو پڑا جانا تھا. اچھا تو ظاہر اس میں نہیں آ سکا. آج اللہ نے موقع دیا. دعا فرمائیں آپ کی یہ خوبصورت سجائی ہوئی بز میں حمد باری تعالیٰ و بز میں محفل ذکر قرآن و حدیث پاک اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ اس کو قبول منظور کرے. آمین. اور یہ سارے ثواب قبر میں میرے بہت ہی محترم علیہ السلام کے جو چاہنے والے جتنے سب کی قبر روشن ہوں, اور آپ کے ہم سب کے اس علاقے کے اور کئی زمانوں کے کئی علاقوں کے بڑے استاد صاحب ہمارے قبلہ بڑی حضور رحمۃ اللہ, ہماری والدہ مائدہ بڑی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے فیضان سے ہم سب کے خاتمے ایمان کر دیں. دین دنیا کی قبر و حشر کی عزت ہی ہو, برکت ہی ہو. اللہ تعالیٰ امتحانوں سے, مصیبتوں سے, آزمائشوں سے, ابتلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا محمد المصطفیٰ. جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام انگوٹھے بھی چوما کرو, زور سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ رسول پاک کا نام ہے تو وجد میں آگے زور سے بولا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام غزالی, امام رازی, یہ بڑے بڑے محدثین مفسرین, ان کے مریدوں نے پوچھا نا کہ ہماری زبانوں سے یہ غیبت چغلیاں نہیں جا رہی. آپ نے یہی نسخہ بتایا کہ جب بھی جہاں بھی بیٹھو اللہ رسول کا ذکر بلند آواز سے کرو. سبحان اللہ. بلند آواز کے کرنے سے اللہ تعالیٰ زبانوں کو پاک اور صاف کر کے متبرک کر کے اللہ کے ذکر کے اور رسول پاک کے ذکر کے قابل کر دیتا ہے. تو قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اور قرآن ہی فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن جو کافر ہیں, جو بدبخت ہیں, بد نصیب ہیں, ہندو, سکھ, پارسی, یہودی, عیسائی, ان کی موت بڑی خطرناک, بڑی خوفناک. موت کے لمحات اگر کسی کو نظر آ جائیں تو وہ ان کو دیکھ کر ہی دنیا سے چلا جائے, مر جائے. لیکن اس کے برعکس قربان جائیں میرے تمہارے نبی امام الانبیاء سبحان اللہ. میلاد والے آقا, سبحان اللہ. نبیوں کے تاجدار, سبحان اللہ. امت کے غمخوار, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں, جس طرح کے ان برادران کے والد گرامی چودھری محمد اشرف صاحب چلے گئے, اور یہ مشاہدہ بھی آپ نے کر لیا جو میں حدیث پاک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی روح کائنات کا رب اور اس کے حکم سے اس کے فرشتے اتنی آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہیں, وفات مبارک ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے ہی نا آپ کو پتہ چلا جب وہ جا رہے تھے, کوئی اندازہ تھا. 2 ہی دن پہلے میں, ہمارے عزیز ہیں شاید صاحب, شگرد بھی ہیں, پیار بھی بڑا کرتے ہیں, عدنان صاحب بھی, تو میں گزرا تو یہ اور اپنے والد صاحب یہ دونوں مل کر بڑے آرام سے اچھے مزاج میں خوش مزاجی اور اچھی باتیں کر رہے تھے. میں رکا اور سلام دعا کی. اگلے دن غالباً یہ ہو گیا, اسی دن کی بات ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اسی دن مغرب کے ٹائم میرا خیال ہے. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ. رب کی شان دیکھیں نا, رب شانہ والائے سبحان اللہ. رب شانہ والائے سبحان اللہ. جس سانو رب دسیا سونا مدینے والا ہے. سبحان اللہ. آج ان بھائیوں کے, ہمارے عزیز شاہد صاحب, ہمارے عزیز عدنان صاحب کے دل پھٹے ہوئے زخمی ہیں, لیکن ان زخموں پر کوئی حکیم, کوئی طبیب, کوئی ڈاکٹر لاکھ مرہم پٹی کرے غم کم نہیں ہوں گے. یہ غم جب ہی کم ہوں گے جب آمنہ کے میلاد والے آقا کا ذکر ہوگا. جب میلاد والے آقا کے رب العالمین کا ذکر ہوگا. کیونکہ قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو, ہم سب کے دلوں کو جوڑے بھی رکھے, محبت والا بھی کیا رکھے, اور دل کے اندر جو زخم ہیں,
جو ان کے والد صاحب کے جانے پر ان کو وہ زخم لگے، وہ تکلیف ہوئی، وہ پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کمی فرما دے۔ آپ جب بھی سوچتے ہوں گے کہ دیکھیں وہ بیٹھے تھے آرام سے، بڑی باتیں کر رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا، تو ان کے لیے جو تحفہ ہے یہ بھی میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ تحفہ ہے صاحب۔ یہ دیکھیں باقی کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا، ہندو مر جائے، سکھ مر جائے، وہ جلا دیے جاتے ہیں، سمندر میں بہا دیے جاتے ہیں، ان کی خاک کو خاک اڑا دیا جاتا ہے۔ قربان جائیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کوئی غلام جاتا ہے تو کتنے خوبصورت انداز سے اس کو کفن دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، پہلے غسل دیا جاتا ہے، پھر قبر کی تیاری ہوتی ہے، پھر خوشبو لگائی جاتی ہے، پھر جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر دعائے مغفرت کی جاتی ہے، پھر ادھر سے وہ قبر میں جاتا ہے، اس سے پہلے میلاد والے آقا آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، جب میں اپنے غلام کی قبر میں جاتا ہوں نا تو پھر ان سے پوچھا جاتا ہے منصوبوں کا، ما دینوں کا، پھر میرے ذات کے بارے میں میرے چہرہ انور دکھایا جاتا ہے۔ عدنان صاحب، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چہرہ مصطفیٰ والضحا چہرہ مصطفیٰ پیارا خیر الورا، چہرہ مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ تو جس کو پھر قبر میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت ہو جائے، سبحان اللہ، وہ زیارت کر کے تو اس وقت وہ جب پہچانے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور فرشتے پوچھیں گے یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ ہستی مبارک ہیں، ان کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہیں، دنیا میں ان کو کیا کہتا تھا، تو جو عقیدے کی بہت بڑی بات، یہ مکمل جو ہے تو یہ جب پوچھا جائے گا نا تو اس وقت جو دیوانہ ہوگا، سبحان اللہ، جو دیوانہ مصطفیٰ ہوگا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ اے فرشتوں پائے ناز سے اب میں کیوں ہٹوں؟ وہ کہے گا کہ بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ دیوانہ ہمارے محترم چودھری اشرف صاحب جیسا عقیدے والے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز اور حج زکوٰۃ کرنے سے نا سب کچھ ہو جائے گا، نہیں، دین آئی بینڈ مائی وے ہوم، پلٹو واپس اپنے اصل گھر کی طرف۔ اور بڑے استاد صاحب مزار پاک والے ہمارے قبلہ ابا جی حضور رحمۃ اللہ، ہماری والدہ مائدہ رحمۃ اللہ کے جو فرامین ہیں جو قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچائے گئے، ان کو سیکھو، ان کو سیکھ کر عمل کرو۔ پھر جب ایسا وقت آ جائے گا نا، قبر میں اندھیرا ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ آ جائے گا تو جہاں تک وہ دیکھے گا نور ہی نور ہوگا۔ پھر پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ وہ پھر عاشق چودھری اشرف صاحب جیسے، محبت والے اظہر محمود پپو صاحب جیسے اور دیگر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت رکھنے والے تھے، محبت والے تھے، وہ یہ کہیں گے کہ ان کے بارے میں دنیا میں یہ کہا کرتا تھا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے پڑھو من آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، دل میں محبت رسول پاک جاگزی ہو جائے گی، ہر موقع پہ کام آئے گی۔ نزا کے وقت میں، مشکل وقت میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کام آ جائے گا۔ اس لیے میرے طلبہ سارے پڑھیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، دھیرے دھیرے نہیں، محبت سے پڑھو، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، بولو ان کا رتبہ
کہ شان مصطفیٰ بیان یوں کر رہا ہے، میلاد مصطفیٰ یوں بیان کر رہا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے میرے رب کا ذکر بھی بلند ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، سارے دنیا والوں کو بتا رہا ہے، اور قبر میں فرشتوں کو بھی جواب دے رہا ہے کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، بولو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، بولو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، اور میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں ہمارا پیغام جاتا ہے، صاحبان مزار پر انوار خانقاہ یا رسول اللہ کی جانب سے، ان کے خادمین کی جانب سے عرض کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ دن میں کئی محافل، ابھی آپ دیکھیں کہ یکم ربیع الاول شریف سے اس وقت تک لگ بھگ الحمدللہ 200 کے لگ بھگ محفل میں بیان کر چکا ہوں، کراچی سے پنڈی الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ کے دن سے سبحان اللہ، تم نے سبحان اللہ میرے لیے کہنی نہیں ہے، تم نے کہنی اپنے سبحان اللہ، تم نے کہنی ہے رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے، سبحان اللہ، تم نے کہنی ہے عدنان صاحب شاہد صاحب کے والد گرامی کو ثواب بھیجنے کے لیے، ایک ایسا گلدستہ ثواب کا پہنچے، ان کی روح وہاں خوش ہو جائے، بغداد میں غوث پاک خوش ہو جائے۔ یہ حضور غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف کا بھی مہینہ ہے، جس کو میرے غوث پاک سے جتنا پیار ہے، بلکہ جو غوث پاک سے پیار رکھنے والے ہیں وہی تو عرض کرتے ہیں، یا غوث پاک اج کرم کرو، یا غوث پاک اج کرم کرو، اج کرم مان دا ویلا اج بگڑی سب دی بن جائے، اج بگڑی سب دی بن جائے، اج بگڑی بناؤن دا ویلا یا غوث پاک اج کرم کرو۔ غوث پاک کا ذکر بڑا ضروری ہے، یہ امام حسن کی اولاد پاک ہیں، سبحان اللہ، یہ امام حسین پاک کی اولاد پاک ہیں، یہ بی بی زہرا اور مولا علی پاک کی اولاد میں سے ہیں، یہ 12 اماموں کی اولاد پاک ہیں، 11 اماموں کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ یوں سمجھے کہ میرے نبی امام الانبیاء میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ غوث پاک کا دربار پاک سجا ہوا ہے، شان خدا بیان ہو رہی ہے، شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، اور مریدین کا ازدحام ہے، 70,000 کا مجمع۔ ایک شخص آیا، وہ عدنان صاحب شاہد صاحب وہ رو پڑا، وہ کہتا ہے جی میرے والد صاحب ابھی چند دن پہلے دنیا سے گئے، تو میں نے قبر میں دیکھا تو ان کو تو بڑی مار پڑ رہی ہے، بڑی خطرناک پوزیشن میں، استغفر اللہ، زور سے کہو استغفر اللہ۔ جب اللہ کے عذاب کی بات ہو، مصیبت کی بات ہو تو کان و ہاتھ لگا کے زور سے کہا کر استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو میرے والد صاحب پر تو بڑی مصیبت آئی پڑی ہے، قبر کے اندر آگ ہی آ گیا، میں تو بڑا پریشان ہوں، وہ رو رہا تھا زار و قطار، سیدنا غوث اعظم کی شان پہ ہم قربان۔ آپ نے فرمایا کیا جس طرح تو میرا مرید ہے تیرا والد بھی میرا مرید تھا؟ سبحان تو نے کہا جی آپ کا مرید تو نہیں تھا، تو فرمایا کہ کبھی وہ ہماری مجلس میں آیا، عرض کی کہ ایسا بھی کوئی خاص معاملہ نہیں ہوا، فرمایا کہ ہمارے در کی جو لنگر کھانا ہوتا ہے، یعنی میلاد مصطفیٰ کا ذکر خدا پاک کا جو لنگر بنتا ہے، لنگر غوثیہ بھی کبھی کھایا اس نے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں یہاں سے لے گیا تھا، تو لنگر اس نے کھایا ہے اور بڑا خوش ہو کے اس نے کھایا ہے۔ تو فرمایا جا، جس قبر میں پہلے عذاب تھا اب جا کے دیکھ تجھے وہاں پہ جنت نظر آئے گی۔ میرے غوث پاک نے دعا فرمائی، یا اللہ پاک تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو میرا مرید کہے گا تو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ تو جب قبر میں جا کے دیکھا اس کے بیٹے نے، اب وہ کوئی آگ نہیں، کوئی داغ نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اندھیرے نہیں، خدا کی قسم وہاں جنت کا سما ہے۔ اس سے پوچھا یہ ایسا کیا ہوا، مرنے کے بعد تو عمل منقطع ہو جاتے ہیں، تو تیرے پاس یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب تو غوث پاک کے پاس گیا، غوث پاک نے وسیلہ رسول
میلاد رسول کا وسیلہ دے کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے میرے رب کو میرے بارے میں جب گزارش کی تو رب نے فرمایا اب میں اس کی قبر کے عذاب کو دیکھوں کہ غوث پاک کی مریدی کو دیکھوں. تو اس لیے اپنی محفلوں کو ان پاک ہستیوں کے ذکر سے مزین کیا کرو جو ہر موقع پہ ہر مقام پہ کام آئیں گی، اور جو چلے گئے جن کی خاطر آپ نے خصوصی خوبصورت یہ محفل سجائی ہوئی ہے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں مولانا روم رحمت اللہ ابھی دے رہے آپ کی کچھ کہیں. آج کے دور میں والدین کے ساتھ بڑی ناقدری کی جا رہی ہے. ماں باپ کو پیچھے، خود آگے، بیویوں کو آگے، سسرال کو آگے، ہر جگہ یہ چل رہا ہے. یہ کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اس طرح کی ناقدریاں، بے قدریاں، ناانصافیاں ہو بھی رہی ہیں، پھر اس کے نقصانات بھی عیاں ہو رہے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ کامل ولی، بہت بڑے عالم فاضل، جنہوں نے مثنوی شریف لکھی، یعنی قرآن کریم کا ترجمہ اشعار کی صورت میں، فارسی کے اندر اشعار کی صورت میں قرآن پاک کا حدیث شریف کا ترجمہ کر ڈالا. کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، تو وہ جب گھر گیا نا کام کاج کر کے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارے ابا جی نا رات کھانستے ہیں، کھانس کے شور مچا کے ہماری نیند انہوں نے خراب کی ہوئی ہے، جینا ہمارا مشکل ہو گیا، لہذا ان کی کوئی تدبیر کریں، ایسے وقت نہیں گزرے گا، ہماری زندگی تو اجیرن ہو گئی. جو صالح شریف خاندان کی نیک اور صالح بیویاں ہوتی ہیں، بہویں بنتی ہیں، بیٹیاں بنتی ہیں. بہو نہیں ہوتی، بہو بھی تو بیٹی ہوتی ہے نا، اگر وہ سمجھے تو وہ عزت اور مقام پاتی ہے. شرط یہ ہے بیٹا شرط یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کے غلام ہو، سبحان اللہ، بی بی زہرا کی کنیز ہو، تو پھر وہ بنتی ہے اپنے ماں باپ کی، ساس سسر کو ماں باپ سمجھ کر ان کی قدر کرنے والی. تو وہ جو کہنے لگی تو اپنے والد صاحب کو نا، اس نے کیا تماشا بنایا، رات دن کھانس کے. اس نے ایک دن سنا، 2 دن سنا، چند دن جب سن لی نا گلے شکوے اپنے والد صاحب کے، تو وہ بدبخت بھی اتر آیا. والد صاحب کو کہتا کہ میں نے آج رات کو نا آپ کی چارپائی وہاں رکھنی ہے جہاں اس نے گھوڑے باندھے ہوئے، جہاں جانور باندھے ہوئے، جہاں ناپاک پیشاب ہوتا ہے. جانور پیشاب کرتے ہیں ظاہر ہے، اگر کوئی حلال جانور ہے تو ظاہر ہے پیشاب تو اس کے بھی ناپاک ہے، گوبر اس کا بھی ناپاک. ادھر چارپائی رکھ دی. تو والد صاحب کو بڑا یقیناً صدمہ تو بڑا ہوا کہ میں نے اس کو پال کے پڑھا لکھا کے جیب سے خرچ کر کے یہ شاید اس مقام پہ پہنچایا، آج خدمت کا وقت آیا، میں بیمار ہوا تو بجائے میری تیمارداری کے، میرے علاج معالجے کے، بیوی کے ہتھے چڑھ کے بیوی کی کہنے اوہ ہوئے استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر. دماغ پڑتا ہے بتا سوچے تو وہ بیچارہ امی کھانستے یہ اپنی موج میلا. وقت گزرتا اس کا وقت قریب آ گیا، لیکن اس کی کھانسی بڑھتی چلی گئی. تو اس نے بیوی کے کہنے پر اس کو گھر سے نکالا، استغفر اللہ استغفر اللہ، بازو سے پکڑا، لے گیا. تو کہتا ہے والد صاحب نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتا آج میں تیرا پکا بندوبست کر دوں. والد صاحب نے سمجھا بھی شریف علاج کروانا چاہتا ہے. آگے دیکھا تو جنگل، آگے دیکھا تو بالکل پہاڑ، آگے دیکھا تو بالکل بیابان، ہر طرف خوف کا سما، اوپر پہاڑ بلندی. لے کے گھسیٹتا تو اٹھاتا قدم کہیں گھسیٹے کہیں اٹھائے. اوپر کے پہاڑ پہ جب پہنچا نا تو پہنچ کر کہتا ہے کہ بزرگ ادھر آئیے پلیز، آپ یہاں پلیز یہاں نہیں، آپ یہاں تشریف لائیں. بزرگوں کی، استادوں کی، پیروں کی، علماء کی جس نے قدر کی اسی کو اللہ نے رنگ دیا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے محمدی رنگ چڑھائے، قرآن و حدیث کے رنگ چڑھائے. وہاں جا کے اس کو نا کہنے لگا کہ بس اب تیرا آخری وقت ہے، میں تجھے دھکا دوں گا، نیچے اتنی گہرائی ہے، کھائی ہے، بس آج سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے گا، تجھ سے جان چھوٹ گئی، استغفر اللہ، جان چھوٹ جائے گی، جان استغفر. وہ بڑا رویا، معافی مانگی.
کہ مجھے چھوڑ دے، میری جان نہ لے، مجھے جینے دے، میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، میں دور رہوں گا، جہاں بھی رہوں گا تیرے حق میں دعا کرتا رہوں گا. باپ تو دعائیں کرتے ہیں، وہاں تو دعائیں کرتی ہیں. ازلا تو اے روگ نثارے اج دے نہیں، سبحان اللہ. تر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. سبحان اللہ. ازلا تو اے روگ نثارے اج دے نہیں، تر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. تر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. پتر جہان زمانے بھر تو گندائے، ماں پیو کہندے نہیں نہیں اے تے چنگائے. ماں پیو کہندے نہیں نہیں اے تے چنگائے. ماں پیو جئی رحمت ہور زمانے تے کوئی نہیں. تر جاون جے باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والدین میں کون بولے گا؟ سبحان اللہ. اپنے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بولا کرو سبحان اللہ. یہ ان کو خراج تحسین ہے، سلوٹ ہے ان کے لیے. اور اپنی اصلاح کرنی ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے توبہ کر لے، ورنہ انجام بڑا خطرناک ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اور فقہا نے، اساتذہ نے، پاک صحابہ علیہ الرضوان نے نتائج نکالے. شاہ صاحب انہوں نے بتایا، بھائی بھٹو صاحب بزرگوں انہوں نے نتیجے نکالے. باقی جتنے بھی گناہ ہیں نا، کوئی بھی گناہ ہلکا نہیں ہے. ہلکا نہ سمجھو، ہر گناہ سے بچو. کوئی بھی گناہ گلے کا پھندا بن کے کانٹے کی طرح اٹک جائے گا، مشکل ہو جائے گی، اذیت ناک موت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. مرنے کے بعد جو قبر میں چھتر پڑنے وہ الگ ہیں. سنو تو ہر گناہ خطرناک، مگر جو ماں باپ کا ستانے والا ہے نا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کے بعد، یہ دو بہت بڑے گناہ ہیں، ان کی معافی نہیں ہوتی، توفیق نہیں ملتی. لیکن ماں باپ کو ستانے کا پھر جو گناہ ہے وہ پھر ان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے. ان دو بڑے گناہوں کے بعد جو یہ گناہ کرتے ہیں نا، تو ان تمام تجربہ کاروں نے، بھائی کیوں ہنستے ہو میرا بیٹا، گناہ ہے نا، غلط بات ہے، سیکھو کچھ ادب کرو. تو یہ وہ گناہ ہے، روزہ چھوڑنا، نماز نہ پڑھنا، قرآن کریم کی تعلیم نہ حاصل کرنا، حدیث شریف کے علماء کا ادب نہ کرنا، پیروں کا ادب نہ کرنا، اور دیگر بہت سارے گناہ ہیں. ان گناہوں کی پھر کوئی نہ کوئی تلافی ہو جائے گی، کوئی نرمی ہو جائے گی، کوئی بچت ہو سکتی ہے. لیکن جس نے ماں باپ کو ستایا، یاد رکھو، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا نا، وہ دنیا میں اپنی اولاد سے بھگت کے جائے گا. ذہن میں رکھیے، بولو نا، یہ تجربہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ابھی میں نے والد صاحب کی شان بیان کی، تو جہاں والد صاحب کا ذکر ہوگا اماں جان کا بھی ہوگا. ماں کے شان پہ کوئی بولے گا؟ ماں ہیں تمہاری، اللہ سلامت رکھے. ہمارے عزیز شاگرد پیارے شاہ صاحب کی اماں جان کو سلامت رکھے، شدید بیمار رہتی ہیں. جب اعلان ہوا تو کئی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ لگا کہ شاید وہ چل بسی، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ سب کو صبح شام مل رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جس کا وقت لکھا پڑا ہوتا ہے، جس کا پتہ کٹ جاتا ہے، اس نے قبر میں چلے جانا. اللہ کفن بھی نصیب فرمائے، قبر بھی نصیب فرمائے. اور سب سے بڑھ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے ساتھ اپنا اللہ تعالیٰ مغفرت نصیب فرمائے. ہم سنیں دو شعر. عظمتاں کی سناواں دیا. چھوڑو تم ذکر نہ کرو، کوئی اور کرے گا. اپنی ماں کو یاد کرو. عظمتاں کی سناواں. میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ قاری طلو اونچے بولو. عظمتاں کی سناواں. بھائی کار دیندیاں نے دعاواں دیا. ماں کی عظمت کو سامنے رکھیں. نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، امت کے غمخوار، عظیم حسین کریم رحمت والے نبی، مضبوط تر دل والے نبی. لیکن
لیکن جب آپ کو 56 سال مبارک میں یا 60 سال کی عمر مبارک میں اپنے والدین کی یاد آتی تھی پہلے بھی اور خاص کر اس عمر میں، تو آپ اپنی اماں جان کو رو رو کے یاد فرماتے، ان کے میں دعائیں فرماتے اور ان کے وسیلے سے ان کے فیضان لیتے اور رو پڑتے. اس لیے کہا گیا رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جد آئیاں وفا ماں. اللہ تعالیٰ ہر ماں کو، اللہ تعالیٰ ہر والد صاحب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ آپ یہ محفلیں سجاتے جائیں، ان کو ثواب بھیجتے جائیں، جو موجود ہیں ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے جائیں. محفل کے آخر میں لنگر چلانے سے پہلے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. بستہ ہے کھڑے حاضر غلام یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سارے تسليما. پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.